کوئی رہ جائیں گے تو آپ لوگ گیلا کریں گے. میں سب کو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں. مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں ایک آواز ملا ہے کہ ہم کسی کے سامنے روئیں. امیر مقام صاحب کے سامنے ہم کچھ باتیں رکھیں گے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. ہمارے شفٹ بہت ہیں, اس پہ آئیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا. امیر مقام صاحب آپ ہم دوبارہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور یہ ایک پلیٹ فارم ہم اور آپ نے مل کے تیار کیا. انشاءاللہ اس بیڑے کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ پختون ایکشن آرگنائزیشن تمام پاکستان کے جتنے صوبے ہیں وہاں پہ ہر دارالخلافہ جو صوبے کا ہے وہاں پہ پختون اور مستحکم پاکستان کا پروگرام انشاءاللہ 3-4 مہینوں میں مکمل کرے گا تمام صوبوں میں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو چند باتوں میں اپنا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ٹائم کی قیمتی ہے. ہم یہاں پختون اسلام آباد اور پنڈی میں جو آئے ہیں الحمدللہ ہم بزنس کے ساتھ کاروبار کے لیے مزدوری کے لیے اپنے پختونخوا میں حالات خراب ہیں, دہشت گردی ہے. 40 سال سے ہمارے یتیم بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہم ادھر آئے اور ہمارے اندر کوئی بہت کم لوگ ہوں گے امیر مقام صاحب کہ وہ کرمنلز ہیں کہ لوگ ہوں, مگر میں آپ کی وساطت سے درخواست کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو کہ خدا آپ کو اگر کوئی پرچہ نہ ملے تو غلطی کا پرچہ تو آپ کر ہی لیتے ہیں اور وہ بھی پختون بیچارہ مزدور ہوتا ہے جب آپ پرچہ کرتے ہیں. ہمیں کافی پریشانی ہے اس بات میں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ آئی جی اسلام آباد اور آر پی او پنڈی کو شاید کچھ اقدامات جاری کریں کہ جب بھی یہاں کے کچھ معززین تانے جائیں 5-6 معززین تو وہ کبھی بھی غلط کرنے کے پیچھے نہیں جاتے ہیں, لہٰذا ان کا احترام کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے. یہ آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں. ہمارے یہاں کافی مسائل ہیں, اس میں اگر میں شروع جاؤں تو ٹائم لگے گا. دوسرا ہمارے پختونخوا کے حالات جس طرح حسن خان نے کہا, مجھ سے پہلے احمد وزیر صاحب نے, سمر ارون اور ہماری بہن نے باتیں کی ہے. اس پہ میں چند گزارشات کرتا ہوں جو میں ہمارے سب سے پہلے اپنی فیلڈ مارشل صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے طاقت کو شکست دی ہے اور ایسا شکست دی ہے کہ تا قیامت یاد رکھی جائے. اور انشاءاللہ جنگ میں جب سے پاکستان بنا ہے پختون نے قربانی دی ہے اور اس کے پیچھے بھی یہی پختون کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. مگر ان سے ہم آپ کے وساطت سے کچھ مطالبات بھی کرتے ہیں کہ ہم پختون و مستحکم پاکستان کا یہ پلیٹ فارم, یہ جو جگہ بنا ہے, ہم آپ کے وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ دہشت گردی کا جو شروع ہے اب تو الحمدللہ گڈ اور بیڈ بھی ختم ہو گئی, تو یہ آخری جنگ ثابت ہو کیونکہ اور پختون جنازے نہیں اٹھا سکتے ہیں سر, اور ہم یتیم نہیں ہو سکتے ہیں سر, اور ہم اپنی جان پہ بازی اور بھی لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, مگر خدا یہ جنگ آخری ہو اور ہمارے بچے بھی امن کا سانس لے. ہمارے قبائل میں بھی وہی قبائل بھائی جو یہاں وہاں ایک ڈیرے پہ بڑے بڑے وہ دوبارہ آباد ہو, ان کی بچے بھی اچھی اسکول میں پڑھے, ان کی بچے بھی اچھی اسپتال میں علاج کرے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے, ہم جھولی پھیلاتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم پختون نہیں ہے دہشت گرد, ہم پختون وطن کے خلاف نہیں ہے, ہم پختون اس مٹی کے عاشق لوگ ہیں اور ہماری دل پاک فوج کے ساتھ لڑتی ہے. لہذا پاک فوج سے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آخری جنگ ثابت ہوگا. آپ ڈٹ کے لڑیں, کسی کا پرواہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, پختون چھٹی آرگنائزیشن اور اس کے ساتھ میں آپ کی وساطت سے جناب امیر مقام صاحب یہ جگہ آپ کی وساطت سے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف سے بھی کچھ مطالبات رکھتے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ پختونخوا پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کوئی میرے بات پہ ناراض نہ ہو, یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے, نہ ہم کسی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, مگر کئی دہائیوں سے ہمارا صوبہ تباہ ہو رہا ہے. نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپ ہے, نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بند ہے, نہ وہاں پہ کوئی اسکول بند ہے. ہمارے ہنگو میں میری اپنی نواسی بیچاری کئی میل دور
वो छठी जमात के लिए बाहर जाके पढ़ रही है अपने गांव से, अभी तक कोई मॉडल बस स्कूल भी नहीं बना। लिहाजा अमीर मुकाम साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि ये पख्तूनख्वा को स्पेशल ग्रांट आपकी थ्रू मिल जाए। हम वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें दीवार से लगा चुके हैं, आप खुद अलामात पे रहम करें। आप भी हमारे सड़कों को इसी तरह देखें जिस तरह बाकी सूबों को आप देखते हैं। मैं फख्र करता हूँ आप पे, मुझे चपलूसी नहीं आती है। मैं अभी कुछ अर्से पहले किया था, जनाब बात लंबी हो रही है। यहाँ पे हमारे भाइयों ने पख्तून एक्शन ने सिराज ज़रदान की कुछ फट जमा किया था। मैं जब उन्हें से गुजर रहा था, आप अल्लाह भी यकीन करेंगे, टूटी फूटी रोडों से हम गुजर रहे थे जैसे हम में। मैं स्वाबी से गुजर रहा था जैसे हम हमारे हमू की रोड है, मगर जब मैंने शानदार प्रोटेक्ट किया तो कारपेटेड रोड मुझे मिले। वहाँ पे मैंने स्कूल देखे, वहाँ पे मैंने अस्पताल देखे। लिहाजा आपको भी मैं जोड़ी पे जाता हूँ कि आपने बड़े काम सामने भी किए। इंशाल्लाह पख्तून एक्शन आपको सामने से निकालेगा। आप पूरी पख्तूनख्वा का लीडर है, आपके कंधों पे 4 करोड़ पख्तूनों की जिम्मेदारी है। जिस तरह साहब ने कहा कि यहाँ पे एक ही मिनिस्टर है, तो आपके कंधों पे 4 करोड़ पख्तूनों की जिम्मेदारी है। लिहाजा आज के बाद हमें तवक्कुल है कि आप पूरी पख्तूनख्वा को एक नजर से देखेंगे और फंड का मुंह खोल के देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसकी हुकूमत है वो छोड़ दें, हम पख्तून तक ही वही हैं, हम पख्तून जैसे और हमारी नजर है। आखिर में मेरा एक अफगानी भाइयों के लिए मुतालबा है कि जो हो रहा है, जो हुकूमत आती है, वो हमेशा हमारे पाकिस्तान के एंटी बन जाते हैं, बदकिस्मत है। अगर जो बिजनेसमैन है, जो अफगानी भाई यहाँ पे कारोबार कर चुके हैं, जो आवाम है, उनका कोई इतना खास ना कोई इनका कोई हमारे साथ दुश्मनी है, ना उनका अच्छे रोजगार, अच्छा मोहब्बत हमने भी उनको दी है। लिहाजा आपके वसात से करेंगे, हमारा और कोई नहीं। हम ये जरूर करेंगे कि उनके लिए वीजा का जो पॉलिसी है वो नरम किया जाए, उनको मल्टीपल वीजा जारी किया जाए। जब भी वो लोग आना चाहते हैं, यहाँ उनके रिश्ते हैं, यहाँ उनका कारोबार है, यहाँ उनके जायदादें, लिहाजा कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का वीजा दिया जाए। तो और मैं आखिर में आप सबका दोबारा इंतहाई दिल से मशहूर हूँ। इंशाल्लाह पख्तून एक्शन 15 की तरह काम करती है और करते रहेंगे। हम हर मजलूम के साथ है, हर जालिम जाबे के खिलाफ है। हमारे साथियों का रिकॉर्ड हमारा सब कुछ सबके सामने है। इंशाल्लाह हम जान के कहते हैं, मगर जालिम के खिलाफ नहीं झुकते हैं और डटते रहेंगे, डटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दुनिया आसमान गलसी ते रवान पखता, दुनिया आसमान गलसी ते रवान पखता, ताकि पखता भी तब रफ्तार का बदल। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पख्तून एक्शन।